السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو مختلف خصوصیات سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور پھر اس کی قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو پھر اللہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑھ جاتے ہیں، مگر اللہ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے تو وہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ تو ہم اللہ سے اپنی حاجتیں قبول کروائیں، اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروائیں۔ یاد رکھیں، اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت اور اس کے بندے کے درمیان جب مضبوط قسم کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف دعا کے ذریعے ہوتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے جڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز بڑھ کر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص دعائیں مانگتے مانگتے تھک گیا ہو کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر وہ شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب میری مشکلات، میری پریشانیاں یہ ہر وقت میرے ساتھ جڑے رہیں گی، پھر وہ شخص اپنی زندگی سے بالکل بے بس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے بار بار دعائیں مانگتے رہنا یہ اللہ پر یقین، عاجزی، ثابت قدمی اور دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں پختہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ انسان اللہ کو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے مایوس ہوئے بغیر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، جب دعائیں قبول نہیں ہوتی اس وقت بندے کے دل میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں، قبولیت دعا کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ آج بہت سے لوگ ناواقفیت سے قبولیت دعا کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے تو وہ اس کو فوراً مل جائے، اگر نہیں ملتا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ دعا دل سے نکلی ہو۔ اس لیے اللہ کے یہ دستور ہے کہ وہ دعا مانگنے والے بندے کو محروم نہیں کرتا۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہی عطا کرتا ہے جو اس نے دعا میں مانگا تھا، اور کبھی اس دعا کے بدلے میں آخرت کی نعمتیں عطا کرتا ہے، پھر یہ دعا اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے بندے پر آفات اور مصیبتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے بدلے میں آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو روک دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر قبول فرماتے ہیں۔ ان کی دعائیں خاص طور پر اس لیے قبول فرماتے ہیں کہ وہ بغیر کسی غفلت کے پورے اخلاص کے ساتھ دل لگا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ جب وہ دعا مانگتے ہیں تو خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غافل انسان کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یعنی ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے مگر اس کا دل کاروبار میں لگا ہوا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، یعنی کسی اور جگہ لگا ہوا ہے، تو پھر ایسے غافل شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر اس بندے کی حاجت میرے پاس ہوتی تو میں ضرور پوری کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے موسیٰ میں تم سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، وہ شخص مجھے پکارتا تو ہے مگر اس کا دل اپنی بکریوں کے پاس ہے، اور میں کسی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات جا کر اس شخص سے فرما دی، تو پھر اس شخص نے خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل سے دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کو فی الفور قبول فرما دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ غافل انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، تو ہم دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ لہٰذا دعا مانگتے وقت بندے کو چاہیے کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا مانگو تو پختہ یقین کے ساتھ دعا مانگو، پھر انشاءاللہ آپ کی مانگی ہوئی دعا فی الفور قبول ہو جائے گی۔ اور روزانہ کوشش کریں 10 سے 15 منٹ نکال کر خصوصاً سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔